اردو نالج چینل کے ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ پاکستان میں رجسٹری بینامہ یعنی زمین کی خرید و فروخت قبضہ کی منتقلی کے لیے پہلے مینول اسٹامپ پیپر استعمال ہوتے تھے، بعد میں کمپیوٹرائزڈ ای اسٹامپ پیپر استعمال ہونے لگے۔ پنجاب بینک سے اسٹامپ پیپر حاصل کیے جاتے اور ان پر تحریر پرنٹ کروا کر سب رجسٹرار کے سامنے پیش ہو کر رجسٹری یا بہبہ کے لیے بیان کروائے جاتے، مگر اب ڈیڈ رجسٹریشن کے لیے طریقہ کار میں کچھ تبدیلیاں لائی گئی ہیں۔ ای رجسٹریشن کا نیا طریقہ متعارف کرایا گیا، تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ نئے طریقہ کار میں کیا کیا تبدیلیاں لائی گئیں، کون سا طریقہ کار پرانا ہے اور کون سا طریقہ نیا طریقہ کس حد تک کارآمد رہے گا اور اسے تبدیل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ دوستو، ڈیڈ رجسٹریشن کا عمل نہ صرف افراد کی اہم جائیداد کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے، بلکہ صوبائی حکومت کے لیے آمدنی کے سب سے بڑے ذرائع کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ ڈیڈ رجسٹریشن کا عمل 3 مختلف سسٹمز یعنی لینڈ ریکارڈ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم، ای اسٹامپنگ، رجسٹریشن آف ڈیڈ پر مشتمل ہے۔ پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے جاری کردہ کنسپٹ پیپر آف الیکٹرانک ڈیڈ رجسٹریشن سسٹم میں اس بات کو بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ حالیہ دنوں میں صورتحال یہ ہے کہ مقامی طور پر کام کرنے والے پریشر گروپ باقاعدہ منظوری کے عمل سے گزرے بغیر فیلڈ آفس کو دستاویز نمبر جاری کرنے پر مجبور کرتے ہیں، جس کے نتیجہ میں اضلاع میں حکومت کے زیر کنٹرول ریکارڈ روم سے ڈیڈز غائب ہیں، جو گمشدہ ڈیڈز کی صورت میں حقوق کے تحفظ کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح سیکیورٹی پیپر کی پرنٹنگ، انتظامیہ اور دیکھ بھال پر کافی زیادہ لاگت ہوتی ہے، اور حکومت کو اپنے ریکارڈ رومز میں دستاویز کی فزیکل سٹوریج کے لیے بھی بہت زیادہ اخراجات اٹھانے پڑتے ہیں، جبکہ یہ قیمتی دستاویزات اب بھی قدرتی اور انسان ساختہ دونوں آفات جیسے آگ، سیلاب، زلزلے اور ٹیمپرنگ کے لیے خطرے سے دوچار ہے۔ دوستو، یہاں یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ رجسٹری، ہبہ یا دیگر ڈیڈز کے لیے استعمال ہونے والا گورنمنٹ کا جاری کردہ حفاظتی یلو پیپر ختم ہو جائے گا، اور اس ای رجسٹریشن کے ذریعے سادہ سفید صفحات پر ہی ڈیڈز ہوں گی، اور یقیناً اس نظام سے سسٹم میں بہتری آئے گی۔ اس کے لیے پہلے سے رائج نظام کے مطابق ای اسٹامپ ویب پورٹل کا استعمال کرتے ہوئے چالان تیار کیا جائے گا اور فیس کی رقم متعلقہ بینک میں جمع کروائی جائے گی۔ ای رجسٹریشن پورٹل پر ایک نیا اکاؤنٹ بنانا ہوگا۔ اکاؤنٹ بنانے کے بعد اسٹامپ پیپر فیس، پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی فیس، 236 کے 236 فیس وغیرہ کے تمام ریکارڈز اپلوڈ کرنا ہوں گے۔ بائع اور مشتری کی تمام تفصیلات درج کرنے کے بعد جائیداد کی تفصیل درج کرنا ہوگی۔ رقبے کا حدود اربع یعنی چاروں اطراف میں کیا ہے درج کرنا ہوگا۔ تمام تفصیلات درج کرنے کے بعد اور اسے اچھی طرح سے ویریفائی کرنے کے بعد درخواست سب رجسٹرار کو بھیج دی جائے گی۔ اپلیکیشن جمع کروانے کے بعد کسی قسم کی تبدیلی کی کوئی اجازت نہ ہوگی۔ اپلیکیشن سب رجسٹرار کو بھیجنے کے بعد سب رجسٹرار فری کین کے بیانات ریکارڈ کرے گا۔ پورٹریٹ تصاویر، فنگر پرنٹس کو بھی الیکٹرانک طور پر ریکارڈ کیا جائے گا۔ سب رجسٹرار SOP کے مطابق خود کو مطمئن کرے گا اور اپنے الیکٹرانک فنگر پرنٹس کا استعمال کرتے ہوئے اپلیکیشن کا مناسب فیصلہ کرے گا۔ سسٹم خود بخود اسے بہی نمبر اور دستاویز نمبر جاری کرے گا۔ تاریخ، وقت اور سب رجسٹرار کی شناخت بھی درج کی جائے گی۔ حتمی دستاویز کو الیکٹرانک شکل میں ای رجسٹریشن سسٹم میں محفوظ کیا جائے گا۔ اس ڈیڈ کو پرنٹ کرنے کی بھی سہولت موجود ہوگی اور ہر دستاویز پر قابل تصدیق QR کوڈ چسپاں ہوگا۔ دوستو، بڑی تفصیل کے ساتھ اس نئے آنے والے ای رجسٹریشن نظام کے متعلق میں نے آپ کو بریف کیا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کے متعلق اپنا فیڈ بیک کامنٹس باکس میں ضرور دیں۔ ای رجسٹریشن کے حوالے سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں تو کامنٹس باکس میں رابطہ کریں۔ ویڈیو کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔